بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ ناظرین محترم، آج ہمارا 15واں پارہ ہے اور 15ویں پارے کے اندر سورہ بنی اسرائیل اور سورہ کہف ہے۔ سورہ کہف کا تسلسل انشاءاللہ 16ویں پارے میں بھی چلے گا، تو یہ دو صورتیں آج کے مضامین میں ہماری شامل ہیں۔ اسرا کے معنی کیا ہیں؟ اسرا کے معنی ہے رات کو سیر کروانا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو جسمانی معراج عطا فرمائی۔ آپ نے جاگتے ہوئے بیداری کی حالت میں جسمانی طور پر، کیونکہ عبد کا اطلاق جو ہوتا ہے روح اور بدن دونوں پہ ہوا کرتا ہے، فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ پاک وہ ذات جو راتوں رات اپنے بندہ خاص کو لے گئی مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک۔ اب کہتے ہیں یہ کام پہلی بات تو یہ اللہ کا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر کمزوری سے پاک، ہر عیب سے پاک، ہر نقص سے پاک ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اور چاہت پر قادر ہے، اس کے لیے کیا مشکل ہے۔ اور دوسری بات یہ نبی کا معجزہ ہے، اور معجزہ اسے ہی کہتے ہیں جب انسانی عقل جو ہے وہ عاجز ہو جائے۔ خوارق کے عادات سے ہونا اس کا ضروری ہوتا ہے، انسان اپنی عقل سے نہیں سمجھ سکتا، تو جب یہ معجزہ مان لیا تو پھر کیا ہو سکتا ہے، نہ ماننے والی کون سی بات ہے۔ تو معجزہ کہتے اسی کو ہیں جو انسانی عقل کو عاجز قرار دے دیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بہت بڑا اعزاز دیا کہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک سفر، اور وہاں پر آپ نے کیا دیکھا کہ سارے انبیاء آپ کا انتظار کر رہے ہیں، مقتدی ہے سارے انبیاء، مصطفیٰ امام ہو گئے، پھر سوئے منتہا وہ چلے نبی، سوئے منتہا وہ چلے نبی، آسمان کی سیر آپ نے کی، دیگر انبیاء سے ملاقاتیں ہوئیں، اور پھر وہاں سے سدرہ تک جبریل کے ساتھ سفر رہا، پھر آگے رف کا سفر ہے، پھر آگے نبوت کا سفر ہے، پھر کہاں تک گئے، فکان قاب قوسین او ادنی ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی۔ جی ہاں، اس کو یوں کہا جائے کہ اوراق کائنات پر، جی ہاں صحیفہ کائنات کے صفحے پر، ورق پر جتنے بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کے رموز تھے، اسرار تھے، یا گلشن ہستی کی پتی پر جو رموز تھے، جو اسرار تھے، اللہ نے سب کو بے نقاب کیا ہے اور اپنے حبیب کو سارے جلوے دکھا دیے ہیں۔ میرے امام نے کہا کہ اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ کیسی شان ہے مصطفیٰ کی۔ پھر آپ کو اور مسجد اقصی کی طرف امامت سے ثابت کر دیا گیا کہ اب بنی اسرائیل کے ہاتھ میں مسجد اقصی تھی، اب یہ مصطفیٰ کے فداکاریوں کے ہاتھ میں آئے گی، جانثاریوں کے ہاتھ میں آئے گی۔ اشارہ تھا اب مسجد اقصی کی تولید جو ہے، اب اس کی تولید سے بنی اسرائیل کو معزول کر دیا گیا ہے، اور امت محمدیہ کو یہ طاقت عطا فرما دی گئی ہے۔ اس صورت توحید اور قیامت کے اس بات کے ساتھ ساتھ اخلاق فاضلہ کی تعلیم بھی ہے۔ مرکزی مضمون تو آپ جانتے ہیں کہ اس بات رسالت، اور خاص طور پر رسالت محمدیہ کا اس بات ہے۔ اگر آپ صورت پڑھیں تو رسول اللہ کی شان، آپ کی عظمت، آپ کی رسالت، آپ کا پیغام، یہ بہت واضح انداز میں صورت میں بیان کیا گیا ہے۔ ابتدائی آیت میں جس ذات نے اپنے بندے کو رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا سفر، پھر آسمانوں کا سفر، پھر لامکان کا سفر کروا دیا ہے، تو بتائیں پھر کیسی برکتیں اپنے حبیب کو عطا کی ہیں۔ وہ زمین بھی برکت والی ہے جہاں پر آپ کو لے جایا گیا، جی ہاں اس کے دائیں بائیں آگے پیچھے مادی طور پہ برکتیں ہیں، اور روحانی برکتیں یہ ہیں کہ وہاں پر نبیوں کے اجسام ہیں، انبیاء کے قبریں ہیں، ان کے مزارات ہیں، اور اس لیے کہا گیا یہ برکت والا ہے۔ آگے ارشاد ہوتا ہے کہ بیت المقدس سے پیشتر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر خانہ کعبہ کی تعمیر کی ہے۔ تو یاد رکھیے گا، مسجد اقصی سے 40 سال پہلے مسجد حرام بنیاد رکھی گئی۔ اس دنیا کے اندر جو سب سے پہلا گھر بنا ہے وہ اللہ کا گھر بنا ہے، اور سب سے پہلے آپ جانتے ہیں کہ زمین پانی ہی پانی تھا، پہلا جو بلبلہ آیا اور جو پہلا حصہ جو خشک ہوا وہ جگہ ہے جو اس وقت خانہ کعبہ موجود ہے۔ عین اس کے اوپر بیت المعمور فرشتوں کا کعبہ ہے، اور پوری دنیا کے اندر جو سب سے پہلا گھر بنا ہے وہ اللہ کا گھر بنا ہے۔ اور پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں سے پیارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا، اور آپ نے تبلیغ کی ہے، اور ابتدائی طور پر
تبلیغ کے مختلف دائرے متعین کیے تھے۔ بعد ازاں رسول اللہ کو عالمگیر رہنما کی حیثیت سے مبعوث فرمایا، اور ایک ہی رات میں بیت المقدس تک کا سفر، آسمانوں کا سفر، جی ہاں، جنت کی سیر، دوزخ کی سیر، سدرۃ المنتہا کی سیر، عرش معلیٰ کی سیر، پھر لامکان تک لے جایا گیا۔ تو یہ کیسی میرے رب کی قدرت ہے جو اپنے پیارے مصطفیٰ کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے۔ المختصر یہ کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ معراج سے واپس آئے ہیں، اب یہودیوں کا جو ہے تذکرہ یہاں سے شروع ہو جاتا ہے آگے، کہ اس وقت جو عروج تھا وہ یہودی قوم کو تھا، اور ان کے پے در پہ جرائم بڑھتے چلے آ رہے تھے۔ ان کی جرائم کی فہرست طویل سے طویل ترین ہوتی چلی آ رہی ہے۔ کس طرح انہوں نے، آپ دیکھیں، زکریا علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، ان دونوں کو بھی انہوں نے شہید کر دیا ہے۔ حتیٰ کہ زکریا علیہ السلام ایک درخت کے اندر داخل ہوئے اور باہر سے ان کا کچھ کرتا نظر آیا تو شیطان نے اشارہ کیا اس کے اندر گئے ہیں، اور اس طرح ان کو معاذ اللہ درخت کے ساتھ ہی ان کو کاٹ دیا گیا۔ اسی طرح وہ دور تھا، بعض کہتے ہیں کہ بھیڑدوس کا دور تھا، یا خردوس کو ان پر مسلط کر دیا گیا۔ جب جب انہوں نے ظلم کیے ہیں تو خطرناک سے خطرناک، ظالم سے ظالم بادشاہ ان پر مسلط کر دیا گیا ہے۔ اور آپ دیکھیں، یہودیوں کی سازشیں کبھی ختم نہیں ہوتی۔ ماضی قریب میں دیکھیں، ہٹلر نے چن چن کر یہودیوں کو مارا تھا اور بے تحاشا مارا تھا، اور آج بھی بے شمار یہودی وہ اپنی در پردہ سازشوں کے اندر منہمک رہتے ہیں، اور اسلام ہو یا کوئی اور مذہب ہو، ان کو ذکر پہنچانے میں یہ دیر نہیں کرتے۔ آج ملٹی نیشنل کمپنیاں بھی ان کے ہاتھ میں ہیں، اور بہت ساری وہ، جی ہاں، میڈیا کے ذریعے، عریانیت کے ذریعے، فحاشی کے ذریعے آج وہ پوری دنیا کے اندر عذاب مسلط کرنا چاہتے ہیں۔ آپ دیکھیں، عورت مارچ کے نام پر، عورت کی آزادی کے نام پر، عورت کی ذات کے نام پر انہوں نے کتنی سیاستیں کی ہیں۔ آج یہ ان کی عریانیت، حیا باختگی تو ہے کہ آج قوم پہ کس طرح عذاب آ رہا ہے۔ کیا آپ نے پہلے کبھی ایڈس کی بیماری کے بارے میں سنا تھا؟ 100 سال پہلے چلے جائیں، 200 سال پہلے چلے جائیں، آج کرونا، کیا آپ نے 10 سال پہلے، صرف 4 سال پہلے، 5 سال پہلے اس کی صحیح بیماری کا اندازہ تھا آپ کو؟ تو جب جب یہ ظلم بڑھتا ہے اور یہ بے حیائی بڑھتی ہے، فتنے بڑھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ قوموں پر زوال ڈالنا شروع فرما دیتا ہے، جیسی اس کی شان ہے۔ تو عروج و زوال کا پورا سبب قرآن نے بیان کر دیا ہے کہ جو سرکشی پہ اتر آتے ہیں، اللہ تعالیٰ پھر انہیں تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ پھر کہا گیا کہ ہم نے ہر انسان کا، آیت نمبر 13 ہے بنی اسرائیل کے اندر، ہر انسان کا اعمال نامہ اس کی گلے میں لٹکا دیا ہے، یعنی اللہ کی قضا قدر جو طے ہو چکا ہے وہ اس کو بتا دیا گیا ہے، اور قیامت کے دن یہ اعمال نامہ ایک کھلی کتاب کی صورت میں دیا جائے گا۔ ان کے دائیں ہاتھ میں ہوگا، جو دائیں ہاتھ میں ہوگا اس کی بات کی علامت ہوگی کہ جنتی ہے، نیکوکار ہے، یہ بخشا جائے گا، ان الابرار لفی نعیم۔ اور جن کے ہاتھ میں بائیں ہاتھ میں ہوگا، کہا جاتا ہے کہ پیٹ سے نکال کر پیٹ کے پیچھے ہاتھ ہوں گے، اور ان کے ہاتھوں میں ان کا نامہ اعمال دیا جائے گا، اور یہ بات کی غمازی کرے گا کہ وہ جہنمی ہیں اور اہل شر ہیں، اہل معصیت ہیں، اور اس سبب سے ان کو جہنم کی دہکتی ہوئی آگ کے اندر انہیں ڈال دیا جائے گا۔ اب ذرا دیکھیے کہ ہمارے اعمال ریکارڈ ہو رہے ہیں، جی ہاں، کرامن کاتبین ہر چیز کو لکھ رہے ہیں۔ ناظرین محترم، ذرا سوچئے، ہم کوئی گناہ کریں، ہمارے ماں باپ دیکھ رہے ہوں، یا جن کی ہم عزت کرتے ہیں وہ ہمیں دیکھ رہے ہوں، ہم ڈر جاتے ہیں، کانپ جاتے ہیں، اور علم یعلم بان اللہ یرا، کیا نہیں جانتے وہ اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے؟ کیا ممکن ہے اللہ سے چھپا سکے؟ پھر ہم گناہ کیسے کر لیتے ہیں؟ گناہ کی طرف کیسے بڑھ جاتے ہیں؟ گناہوں کی طرف تیزی سے کیسے دوڑ سکتے ہیں؟ تو مجھے اور آپ کو تھوڑی سی شرم آنی چاہیے، اللہ کے بارگاہ میں کھڑا ہونا ہے اور اسے جواب دینا ہے۔ تو یہ سب چیزیں ریکارڈ ہو رہی ہیں، ہمارا احتساب ہوگا، نامہ اعمال پڑھ کر سنائیں گے۔ ذرا سوچئے، جب پڑھ کر سنائیں گے، اگر اس میں فحاشی والی باتیں، جی ہاں، معاذ اللہ چوری، زیناکاری، سود، شراب، جب یہ چیزیں پڑھ کر سنائیں گے تو کیا قیامت کے دن پڑھنا ممکن ہوگا؟ تو آج کسی کی ویڈیو بن جائے نا، وہ ڈر جاتا ہے، یار میری ویڈیو بن گئی ہے، اس کام کرتے ہوئے ویڈیو بن گئی، وہ ڈر جاتا ہے۔ کسی کوئی ریکی کر رہا ہو تو قدم سنبھال رکھتا ہے، یار میری ریکی ہو رہی ہے۔ لیکن دوستو، آپ دنیا میں آئے ہیں نا، تو سمجھے آپ کی ریکی مستقل ہو رہی ہے، آپ کی ویڈیو مستقل ہو رہی ہے، قدرت کے کیمرے آپ کی طرف لگے ہوئے ہیں، کرامن کاتبین کی نگاہیں آپ کو دیکھ رہی ہیں، اور آپ کا سارا اعمال نامہ ریکارڈ تیار ہو رہا ہے۔ اور ریکارڈ آپ جانتے ہیں کسی کا تیار ہو جائے تو پھر اگر عدالت میں پہنچے تو اس پر سزا بھی ہو جاتی ہے۔ تو ہمارا اعمال نامہ تیار ہے، اللہ کی عدالت لگنے والی ہے، مجھے اور آپ کو ڈرنا چاہیے۔
پھر آگے ارشاد ہو رہا ہے کہ روزی کے ڈر سے کفار کی عادت تھی کہ وہ اولاد کو قتل کر دیتے. قرآن کہہ رہا ہے کہ تم روزی کے خوف سے اولاد کو قتل کر دیتے ہو. روزی دینے والا تو رزاق ہے. وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها. اس کے ذمہ کرم پر ہے، جو تمہیں دیتا ہے وہی تمہاری اولاد کو دیتا ہے. تم کیسے یہ تصور کر سکتے ہو، تم کیسے تصور کر سکتے ہو کہ وہ تمہاری اولاد کو بھوکا مار دے گا؟ ایسا نہیں ہے. ہمارے تیقن کے دیے روشن ہونے چاہیے. پھر اس کی ہر چیز اللہ کی تسبیح کر رہی ہے، تحمید بیان کر رہی ہے، اس کا ذکر کر رہی ہے. اے غافل انسان، تو ہی اس کے ذکر سے غافل ہے. آیت نمبر 70 کے بعد فرمایا جس طرح پہلے لوگوں نے اپنے رسولوں کو اپنے وطن سے نکال کر عذاب کو دعوت دی تھی، اب اہل مکہ بھی ایسا ہی کرنا چاہ رہے تھے. وہ رسول اللہ کو نکال کر معاذ اللہ اب مکی کی حکومت چاہ رہے تھے. حالانکہ جب رسول چلا جاتا ہے پھر عذاب آنا ہی ہوتا ہے. وہ کہتے تھے آسمان سے پر بارش کیوں نہیں ہوتی پتھروں کی، اور اگر اللہ سچا ہے تو معاذ اللہ ہم پر عذاب اتار دے، پتھروں کی بارش برسا دے، ہمارے شہروں کو تباہ و برباد کر دے. اللہ فرماتے ہیں عنقریب یہ ہوگا، مگر تمہیں مکے میں سزا نہیں دی جائے گی، مکے سے نکال کر تمہیں سزا دی جائے گی. اور بدر کے مقام پر ایسا ہی ہوا. جی ہاں، 70 کافروں کو کس طرح فنار کر دیا گیا، قتل کر دیا گیا، اور 70 ہی قیدیوں کو ان کو قید کر لیا گیا. اور حالانکہ وہ مسلمانوں سے کئی گنا لشکر بڑا تھا، ان کے پاس طاقت تھی، ساز و سامان تھا، آلات حرب تھے، جنگی طاقتیں تھیں، قوتیں تھیں، سب موجود تھا. مگر اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے. پھر اشارتاً 5 نمازوں کا آیت نمبر 78 کے اندر 78 کے اندر 5 نمازوں کا حکم دیا گیا. اس کی ٹائمنگ بھی فرمائی گئی، بتایا گیا. تو فجر کے وقت قرآن سننے کے لیے دن رات فرشتوں کا خصوصی اجتماع ہوتا ہے. جب آپ نے دیکھا ہوگا تہجد کے آخری لمحات ہوتے ہیں نا، فجر کا وقت شروع ہوتا ہے صبح صادق کا. یہ لمحات بڑے قیمتی ہوتے ہیں. انسان کو چاہیے اس میں اللہ کی یاد کرے، سجدے میں آ جائے، اللہ کو پکارے، قرآن کی تلاوت کرے اور دعا مانگے. اس وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں. اس لیے اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو مقام محمود یعنی شفاعت کبریٰ جو اللہ نے وعدہ کیا ہے اپنے حبیب کو، مقام محمود کی بات ہو رہی ہے، شفاعت کبریٰ کا جو وعدہ کیا ہے اس کی بات ہو رہی ہے. اور بتایا حق آنے پر باطل زائل ہو جاتا ہے، حق اپنی جگہ خود بناتا ہے اور باطل جو ہے وہ ختم ہونے کے لیے آتا ہے. اس آیت میں بشارت دی گئی جب مکہ فتح ہوگا توحید کا پھریرا لہرایا جائے گا، شرک کا جھنڈا سر نگو ہو جائے گا، اسلام مکے میں داخل ہوگا. لوگ جھوک در جھوک، کثرت در کثرت مکے کے اندر جب داخل ہوں گے، بلکہ دائرہ اسلام میں داخل ہوں گے، دامن اسلام میں پناہ لیں گے، اسلام پھیلتا چلا جائے گا اور توحید کا غلبہ ہوگا. پوری دنیا کے اندر توحید کے جھنڈے لہرانا انشاءاللہ شروع ہو جائیں گے. آیت نمبر 90 کے اندر پھر ان کے وہی فاسد باتوں کا، ان کے فاسد خیالات کا ذکر آ رہا ہے کہ وہی ان کے مطالبات شروع ہو گئے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ان کے مطالبات کو پورا کیا جائے تاکہ پھر وہ نبی پر ایمان لائیں. لیکن حقیقت یہ ہے ان کے مطالبات پوری بھی ہو جائیں تب بھی وہ کبھی کاہن کہتے ہیں، کبھی جادوگر کہتے ہیں، ایمان لانے والے نہیں ہیں. بس اللہ تعالیٰ جس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دے، ہدایت کے لیے کھول دے، وہ سینے منور ہوتے ہیں، باطن میں اجالے ہوتے ہیں. لیکن جب جس کی قسمت میں اسلام نہ ہو تو گمراہی گمراہی، اندھیرے ہی اندھیرے. جی ہاں، غبار ہی غبار ان کے چہروں پہ ہوتا ہے، ان کے جسموں پر ہوتا ہے، ان کے دلوں پر ہوتا ہے. ان کے دل کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، یہ حق کو سن نہیں سکتے. ہاں یہ بہرے ہیں جو حق کو سن نہیں سکتے. ہاں یہ اندھے ہیں جو حق کو دیکھ نہیں سکتے. اور ان قریب یہ مردہ ہو جائیں گے کہ حق کو قبول نہیں کر پائیں گے. اللہ کرے ہمیشہ ہمارے دامن ان سے دور رہے اور اللہ کے جو پیارے ہیں، انعام یافتہ ہیں، ان کے ہم ساتھ رہیں. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین وما علینا الا البلاغ. ایسی انٹرسٹنگ اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ ابھی ہمارے چینل اسلام اور دنیا کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں.